بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رشین پریزیڈنٹ کے سٹیٹمنٹ کے بارے میں جو کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سیف نہیں ہے۔ ریسنٹلی انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا ہے جو کہ دنیا میں بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سیف نہیں ہے۔ ٹرمپ انٹیلیجنٹ آدمی ہے، ٹرمپ بہت ہی زیادہ قابل ہے اور ٹرمپ اکیلے ورلڈ لیڈر ہیں جو جنرلی جلد سے جلد یوکرین رشیا وار کو ختم کر سکتے ہیں۔ مگر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ٹرمپ کی سیفٹی کو لے کر میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ بہت ہی زیادہ بڑی سٹیٹمنٹ ہے اور یہ جو ان کی ویڈیو ہے انہوں نے میڈیا کے سامنے پیوٹن نے کھڑے ہو کر کہا ہے کہ ٹرمپ خطرے میں ہے۔ Well, probably just like me, you are amazed not by the fact that absolutely uncivilized means had been used against Trump, all the way up to assassination attempts, numerous assassination attempts. And I think he's not safe even now. The history of the United States has known many cases, but I think President Trump is a smart person and a cautious one, I hope. But what amazed me most, that in fighting him, not only Trump was subjected to humiliating court procedures, accusations and so on, but his family was attacked as well. His children was attacked. Gangsters don't do this in Russia. When criminal gangs fight, they don't touch children and women. It's men who fight among themselves. But those guys stooped as low as that. I think this is this looks so bad that it only reconfirms how low the political system of the United States has انہوں نے fallen. کہا کہ یو ایس اے میں ہی جو ٹرمپ کے دشمن ہیں یہاں پر موسٹ پروبیبلی ڈیموکریٹ پارٹی کی بات کر رہے ہیں۔ پیوٹن نے یہ کہا کہ رشیا مافیا میں بھی ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے کہ دشمن کی فیملی کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا۔ پیوٹن کو کافی کچھ پتا ہے اس کے بارے میں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب بھی اسیسینیشن وغیرہ کی جاتی ہے صرف دشمن کی جاتی ہے، فیملی کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا، لیکن ٹرمپ کی فیملی کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ اور پیوٹن نے یہ بھی کہا کہ یو ایس اے میں پاور سٹرگل اتنی زیادہ ہے کہ ایک بار کو ٹرمپ کو مارنے کی کوشش کی گئی، کچھ انچز سے لٹرلی کچھ انچز سے وہ بچ گئے، لیکن ابھی بھی ٹرمپ کو مارنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ پیوٹن کا ماننا ہے کہ ٹرمپ کے یہ 4 سال بڑی مشکل سے پورے ہوں گے۔ پاسبلٹی ہے کہ جب یہ اپنے آفس میں ہوں گے تو یو ایس اے کے ایکس پریزیڈنٹ ان کو مروا دے۔ پیوٹن کو اس سب کے بارے میں اس لیے معلوم ہے کیونکہ وہ رشیا کے صدر بننے سے پہلے KGB انٹیلیجنس ایجنسی میں کام کر چکے ہیں ایز اے ایجنٹ۔ تو ایک ایجنٹ کو سب پتہ ہوتا ہے کہ اگلی پارٹی اب کیا کرنے والی ہے، اس کی کیا چال ہے۔ تو اب تو ویسے بھی وہ صدر ہیں تو ان کو جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں وہ بھی خبر دیتی ہیں کہ کون کب کہاں کیا کر رہا ہے۔ یو ایس اے میں پولیٹیکل سسٹم اس حد تک ٹوٹ چکا ہے کہ ایک پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کو کورٹس میں ہیومیلیٹ کرنے کی، اس کو جیل بھیجنے کی اور اس کی فیملی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور تو ایسا کام تو رشیا میں گینگسٹرز بھی نہیں کرتے۔ آپ پیوٹن کے سٹیٹمنٹ کو لائٹلی نہیں لے سکتے کیونکہ اگر ٹرمپ پریزیڈنٹ بنتے ہیں جو کہ وہ بن ہی جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ اپنے 4 سال پورے نہ کر سکے۔ اگلے آنے والے 4 سالوں میں ایسا ضرور کچھ نہ کچھ ہو کہ وہ اپنا ٹینیور پورا نہ کر سکے اور ان کو بہت سی پرابلمز کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ پیوٹن نے ایک اور مین ایشو ہی ریز کیا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ جس پریزیڈنٹ کو پتا ہو کہ میرے پاس کچھ ہفتے ہی رہ گئے ہیں تو وہ ریسٹ کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اب جو اگلا پریزیڈنٹ آئے گا وہ یہ دیکھے گا کہ ملک کو کس ڈائریکشن میں لے کر جانا ہے اور ملک کے تمام فیصلے وہی کرے گا۔ لیکن آج یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جیسے کہ بائیڈن آج کر رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے اگلے 4 سال انہوں نے ہی رہنا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو بائیڈن نے جس طریقے سے یوکرین کو چھوٹ دی ہے کہ آپ اپنے ایٹ کیمپ سے میزائل سے اٹیک کر سکتے ہیں رشیا کو، اور بائیڈن نے باقی یورپین کنٹریز کو بھی کہا ہے کہ یوکرین کو کمپلیٹ چھوٹ دو کہ وہ جو مرضی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ رشیا نے اسی کے رسپانس پہ اپنا آرسینک میزائل، سینٹو میزائل یہ سب باہر نکال دی ہے۔ اور یہاں پر پیوٹن نے ریسنٹ یہ بھی کہا ہے کہ اگر بائیڈن یہ سوچتے ہیں کہ لڑائی کو بہت زیادہ ایکسکلیٹ کر کے ایک ایسے موڑ پر پہنچا دیا جائے کہ اگلا پریزیڈنٹ جو آئے وہ اسے سلجھا ہی نہ پائے، کیونکہ یہ بات obvious ہے کہ ٹرمپ یوکرین وار کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور وہ آ کر اس وار کو ضرور ختم کریں گے جس کو دنیا 2 سال سے جھیل رہی ہے، اور پھر لوگ ٹرمپ کو مسیحا سمجھیں گے۔ لیکن یو ایس اے کی کرنٹ ایڈمنسٹریشن پوری کوشش کر رہی ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے کچھ ایسا ہو جائے کہ نیٹو انوالو ہو جائے، کچھ ایسا ضرور ہو جائے کہ یہ وار اتنی زیادہ پھیل جائے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد وہ کہے کہ اب میں کیا کروں، اب تو پرابلم بہت زیادہ پھیل گئی ہے، یہ معاملہ رشیا اور یوکرین کا نہیں رہا،
यहाँ पर तो नेटो भी इन्वॉल्व हो गया है। ये थी प्यूटन की स्टेटमेंट और वजह जिसकी वजह से प्यूटन परेशान है। अभी के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो हम आपके लिए अपडेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।